ایک مسلم فوجی کمانڈر جس کی موت پر پورے یورپ نے جشن منایا۔ یورپ والوں نے آپ کی قبر کے پاس آ کر رقص کیا اور شراب پیتے رہے اور کہنے لگے اب کسی کا خوف نہیں۔ اس دوران ایک شخص نے کہا کہ اگر اس قبر والے نے ایک سانس بھی لیا تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ مشہور عسکری کمانڈر حاجب منصور تھے۔ تاریخ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب کمانڈر حاجب منصور کا انتقال ہوا تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا۔ حال یہ تھا کہ یورپ کے اہم ترین رہنما الفانسو نے آپ کی قبر پر بہت بڑا خیمہ لگایا اور سونے کی چارپائی لے کر آپ کی قبر کے اوپر رکھی اور اس پر اپنی بیوی کو لے کر سویا، اور شاید زندگی میں پہلی بار بے خوف ہو کر سویا ہوگا کیونکہ منصور مٹی کے نیچے سو چکا تھا۔ اس موقع پر الفانسو نے کہا آج خوشی کا دن ہے، آج ہم نے مسلمانوں کی مملکت پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے سب سے بڑے سپہ سالار کی قبر پر بیٹھ گیا ہوں۔ اسی دوران حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس قبر والے نے ایک سانس بھی لیا تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس پر الفانسو نے غصے سے تلوار نکالی تو اس کی بیوی نے آ کر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ کون سے فخر کی بات ہے کہ زندگی میں جس کا نام سن کر بھی کانپتے تھے آج ہم سب اس کی قبر پر آ کر جشن منا رہے ہیں۔ یہ تو اس قبر والے کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اب بھی اس کے خوف میں مبتلا ہیں۔ ابتدا میں حاجی منصور کو رضاکار کے طور پر اسلامی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو قرطبہ شہر کی پولیس کا افسر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو حکمران کا مشیر منتخب کیا گیا، یہاں تک کہ گورنر بن گئے۔ آپ نے 50 مارکوں میں اسلامی فوج کی قیادت کی اور کبھی شکست سے آشنا نہیں ہوئے۔ منصور کی قیادت کا مطلب ہی جنگ جیتنا تھا۔ ان کے قدموں نے ایسی زمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا جو پہلے کبھی کسی مسلمان قائد کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کی سب سے بڑی فتح لیون کی جنگ تھی جس میں آپ نے یورپ اتحادی فوج سے لیون میں ٹکر لی اور ان کو عبرتناک شکست دے کر کئی ممالک کے سربراہوں کو قتل کیا اور ان کی افواج کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر قیدی بنا لیا، اور فتح کے بعد یہ حکم دیا کہ یورپ شہر میں اذان دی جائے۔ منصور ہر مارکے کے بعد اپنی وردی سے لگے غبار کو جھاڑ کر جمع کر کر رکھتا تھا اور یہ وصیت کر رکھی تھی کہ جس ڈبے میں یہ مٹی ہے کہ اس کو ان کے ساتھ دفنایا جائے۔ منصور کو فرانس کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کرنے کا بڑا شوق تھا اور آپ کا انتقال بھی فرانس کی سرحد کے پاس ایک مہم کے دوران ہوا۔ اگر آپ کسی اسلامی جنگجو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے۔